سانحہ گل پلازہ پانی کی فراہمی میں تاخیر، فائر فائٹرز کے پاس آلات بھی نہیں تھے۔ رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گل پلازہ میں اگر گراؤنڈ فلور کی دکان نمبر 193 میں لگی دکان مالک نے 11 سال کے بیٹے کو دکان پر چھوڑا ہوا تھا۔ لڑکے نے ماچس جلائی جو مصنوعی پھولوں پر گر گئی اور آگ بھڑکی۔ آتش گیر مواد کی موجودگی کے باعث آگ تیزی سے پھیلی۔ رپورٹ کے مطابق غیر محفوظ برقی وائرنگ، ایئر کنڈیشنرز اور کھلے پائپوں نے صورتحال کو سنگین بنا دیا۔ فائر ٹینڈرز کو پانی کی فراہمی میں نمایاں تاخیر ہوئی۔ پہلا واٹر بائزر رات 11:53 پر پہنچا۔ پانی کی مسلسل فراہمی رات 12 بجے کے بعد شروع ہوئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ لوگوں کو نکالنے کے لیے لوہے کی راڈز کو کاٹنے کے لیے آلات موجود نہیں تھے۔ فائر فائٹرز کے پاس مناسب آلات، حفاظتی سامان اور مطلوبہ تربیت و مہارت موجود نہیں تھی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ہجوم کو قابو میں رکھنے اور علاقے کو گھیرے میں لینے سے متعلق پولیس کے اقدامات مؤثر نہیں تھے۔ رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ عمارت میں موجود خارجی راستے بند تھے یا تجاوزات قائم ہو چکی تھیں۔ رپورٹ کے مطابق سیڑھیوں کی چوڑائی کم کی گئی، دروازوں کی تعداد 18 سے کم کر کے 13 کر دی گئی۔ رپورٹ میں سفارش کی گئی کہ تمام ہائی رسک عمارتوں کا فوری آڈٹ کروایا جائے، خلاف ورزی پر جرمانے، جزوی بندش یا سیل کرنے کی کارروائی کی جائے۔ اڈیالہ کا قیدی سزا پوری کر کے بھی آزاد ہوگا، فیصل کریم کنڈی۔ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اڈیالہ کا قیدی اپنی سزا پوری کر کے بھی آزاد ہوگا۔ میڈیا سے گفتگو میں فیصل کریم کنڈی بولے کہ صوبائی حکومت کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ قیدی کو کس طرح آزاد کرائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ قیدی اپنی سزا بھگت کر ہی آزاد ہوگا۔ اگر قیدی کو اسپتال لایا گیا ہے تو کسی مرض کا علاج کرنا غلط بات تو نہیں۔ گورنر نے وادی تیرہ میں آپریشن کی خبروں کی تردید کر دی اور کہا کہ تیرہ میں لوگ ہر سال سردیوں میں نقل مکانی کرتے ہیں۔ اس وقت تیرہ کے حوالے سے صرف لفظی جنگ جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سال صوبائی حکومت نے اس مد میں 4 ارب روپے رکھے اور آئی ڈی پیز کی رجسٹریشن شروع کی۔ 50 سے 60% لوگ آپریشن کے خدشے کے پیش نظر نقل مکانی کر گئے۔ اس سے پہلے 30% تک لوگ سردی میں بچوں کے ہمراہ نقل مکانی کرتے تھے۔ گورنر کے پی کے نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف ہر جگہ آپریشن ہوتا ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا۔ چترال سے ڈیرہ اسماعیل خان تک جہاں بھی دہشت گرد ہیں وہاں آپریشن ہوگا۔ بسنت کے موقع پر پتنگ بازی کا سامان مہنگا ملنے کا خدشہ، ضلع انتظامیہ کا اہم فیصلہ۔ پتنگ بازی کے سامان کی ممکنہ مہنگی اور غیر قانونی خرید و فروخت کے خدشے کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی جاس نے طلب و رسد میں توازن برقرار رکھنے کے لیے اہم احکامات جاری کیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کے مطابق ضلع لاہور اور صوبے پنجاب کی حدود سے باہر سے پتنگ بازی کا سامان لانے کی اجازت صرف مخصوص شرائط کے تحت دی جائے گی، جبکہ یہ سہولت صرف رجسٹرڈ تاجروں تک محدود ہوگی۔ اس مقصد کے لیے ای بیس پورٹل کے ذریعے آن لائن ٹرانسپورٹیشن پرمٹ کے اجرا کی جدید سہولت متعارف کروائی گئی تاکہ تاجر برادری کو قانونی اور شفاف طریقے سے اجازت نامے حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ ضلع انتظامیہ اور رجسٹرڈ تاجروں کے مابین مکمل تعاون، قوانین اور SOPs سختی سے عمل درآمد کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ شہر بھر میں صرف ڈپٹی کمشنر کی منظور شدہ کمرشل جگہوں پر ہی کاروبار اور سٹوریج کی اجازت ہوگی، جبکہ محکمہ داخلہ کے SOPs اور دفعہ 144 کے مؤثر نفاذ سے حکومتی رٹ ہر صورت قائم رکھی جائے گی۔ برسوں سے اس گھڑی کا انتظار تھا۔ گلوکار عالمگیر پاکستان بنگلہ دیش تعلقات کی بحالی پر خوش۔ گلوکار عالمگیر نے کہا کہ وہ برسوں سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بنگالی ضرور ہے لیکن محب وطن پاکستانی ہے۔ پاکستان نے انہیں بہت محبت دی۔ انہوں نے پاکستان آئیڈیل کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے نوجوانوں کو سامنے لانے کے لیے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ 50 سال بعد بھی نوجوان ان کے گانے گنگنا رہے ہیں۔ عالمگیر نے نوجوان گلوکاروں کو مشورہ دیا کہ کلاسیکی گائیکی سیکھ کر موسیقی کی جڑیں مضبوط کریں، اس کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا تڑکا لگائیں تاکہ سدا بہار گانے تخلیق کر سکیں۔ مزید برآں عالمگیر نے بنگالی اور اردو زبان میں گانا بھی گنگنایا۔ T20 ورلڈ کپ سے بنگلہ دیش کے باہر ہونے والے معاملے سری لنکا نے خاموشی توڑ دی۔ ICC اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 ورلڈ کپ کا تنازع تقریباً
3 ہفتوں تک جاری رہا اور پھر بھارتی کرکٹ بورڈ کے زیر اثر انٹرنیشنل کرکٹ باڈی نے بنگلہ دیش کا جائزہ مطالبہ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے اسے ٹورنامنٹ سے ہی باہر کر دیا۔ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے 4 میچز کولکتہ میں شیڈول تھے، تاہم ہندو انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے باعث بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو IPL سے نکالے جانے کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے مطالبہ کیا کہ ان کے میچز سری لنکا منتقل کیے جائیں کیونکہ ان کے کھلاڑی بھارت میں محفوظ نہیں ہیں۔ بنگلہ دیش کو T20 ورلڈ کپ سے باہر نکالے جانے کے فیصلے کو کرکٹ ماہرین کی جانب سے نہ صرف حیران کن قرار دیا جا رہا ہے بلکہ بھارتی صحافیوں کی جانب سے بھی اس فیصلے پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے اور اس فیصلے کی بڑی وجہ BCCI کی انا قرار دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اس قسم کی خبریں بھی زیر گردش ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کر دے یا پھر بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلے۔